لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ تو باغ فتح ہمارا ہے، کبھی آپ کا کیسے ہے؟ بی بی نے فرمایا دلیل موجود ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب باغ فتح پہ جنگ نہیں ہوئی تو فے تھا پیغمبر کا، یہ مانتے ہو پیغمبر کا تھا؟ کہاں پیغمبر کا تھا؟ کہ جب پیغمبر کا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے دے دیا، شہادت کے بعد کی بات نہیں، زندگی میں ہی میرے پاس تھا، پیغمبر کی حیات ہی میں میرے پاس تھا، جب ان کے سامنے میرے پاس تھا تو میرا ہے۔ اگر تم دلیل لاتے ہو کہ میرا نہیں ہے تو تم رکھ لو، کہ نہیں اگر آپ کا تھا تو آپ گواہ لائیے۔ بی بی نے کہا مجھے گواہ کی ضرورت نہیں، گواہ وہ لائے جو چھین رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جو ہے آپ دلیل دے دیجئے، میں دے دوں گا۔ بی بی نے کہا کیا دلیل مانگتے ہو؟ تحریر کی بحث بھی لے کے آؤں گا لیکن سن لیجئے۔ کہا کہ بھی اگر گواہ لے آئیں تو میں مان لوں گا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، گواہ موجود ہے میرے پاس، میرے پہلے گواہ ہیں علی ابن ابی طالب۔ توجہ، کہ میرے پہلے گواہ علی ابن ابی طالب۔ تو کہا گیا بھئی نہیں، علی کی گواہی قبول نہیں ہے۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ علی آپ کے شوہر ہیں اور شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے۔ کہ بھئی تمہارے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے، کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ آیا قرآن میں کوئی آیت ہے کہ ان کی گواہی قبول ہے، عادل کی گواہی قبول ہے؟ یہ تو نہیں لکھا شوہر گواہی نہیں دے سکتا، بیٹا گواہی نہیں دے سکتا، یہ نہیں وہ نہیں، جو لکھا ہے وہ دیکھو، مسلمان ہو عادل ہو۔ کہ نہیں میں نہیں مانوں گا، قرآن میں نہیں ہے۔ بی بی نے کہا اچھا کسی حدیث میں ہے؟ کہ نہیں حدیث میں بھی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، لیکن قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہ بس میں قبول نہیں کروں گا۔ پھر کہا بی بی نے ٹھیک ہے، ام ایمن میری گواہ۔ حضرت ام ایمن جناب آمنہ رسول خدا کی والدہ حضرت آمنہ کی کنیز تھیں، اللہ نے انہیں اتنی لمبی زندگی دی، پیغمبر کی ولادت کی گواہ تھیں۔ تو پیغمبر اسلام کو میراث میں ملی، پیغمبر نے کہا آپ آزاد ہیں کیونکہ ماں کی کنیز تھیں، آپ نے مجھے پالا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے آزاد کیا لیکن میں پوری زندگی آپ کی اور آپ کے بچوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ توجہ ہو، مؤمنہ تھیں، جناب سیدہ کے پاس آئیں، خدمت کرتی تھی، بی بی انہیں ماں کی طرح سے سمجھتی تھی، بے انتہا خدمت گزار۔ حضرت ام ایمن، بی بی نے کہا ام ایمن میری گواہ۔ جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی کہ میں گواہی دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ کہا گیا ام ایمن کی گواہی قبول نہیں، کیوں؟ کہ کیونکہ یہ خاتون ہے، خواتین کی گواہی آج ہی ہے، یہ تو قرآن میں بھی ہے۔ اب جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی، کہا لوگوں اسی مسجد میں یاد ہے پیغمبر نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا اگر کبھی ام ایمن گواہی دے تو ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے۔ ام ایمن کی گواہی پوری ہے، آدھی نہیں ہے، کیونکہ یہ میری ولادت کی گواہ ہے، میں ان کی گواہی کو پورا قرار دیتا ہوں۔ اگر چلے گا مجمع میرے ساتھ کہ ام ایمن کی گواہی پوری ہے۔ سارا مجمع خاموش بیٹھا رہا۔ جناب ام ایمن نے کہا تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے، تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ نہیں ہم ام ایمن کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس دو گواہ اور بھی ہیں۔ بی بی نے کہا میرے دونوں بیٹے حسن حسین میرے گواہ۔ جیسے کہ حسنین میرے گواہ ہیں، میرے دونوں بیٹے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں نابالغ ہیں، اور پیغمبر نے خود فرمایا کہ بالغ کی گواہی قبول ہوتی، یہ دونوں نابالغ ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا بھئی اگر حسنین پہ بھی تم یہ قانون لگاؤ گے کہ اگر بالغ ہوں گے تو گواہی قبول ہوگی، تو پیغمبر اسلام کو یہ بات یاد کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے جب حسن 4 سال کے تھے اور حسین 3 برس کے تھے تو انہوں نے کیوں کہا تھا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یہ نہیں کہا تھا جب بالغ ہوں گے تو ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ نہیں کہ نہیں حسنین کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے۔ بی بی نے فرمایا کہ جب میرے بابا رسول خدا نے ان کے جوان ہونے کا انتظار نہیں کیا، یہ نہیں کہا جب جوان ہوں گے تو سردار بنیں گے، کہا ابھی ہیں۔ ہادان امامان قام اوقادا، دوسرے مقام پہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کہا یہ جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تبھی تو کہا تھا، اب تو اور بڑے ہو گئے ہیں، کہا نہیں ان کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ جب گواہیاں رد کر دی گئیں، بی بی نے کہا ٹھیک ہے، جب تحریر کو بھی پیش کیا کہ نہیں، ایک مرتبہ
بی بی نے کہا ٹھیک ہے یہ تو مانتے ہو, اب تم کہہ رہے ہو نا کہ میرا نہیں ہے, فے پیغمبر نے زندگی میں دے دیا تھا, نہیں مانتے, یہ مانتے ہو میرے بابا کا ہے؟ کہا ہاں یہ مانتے ہیں رسول خدا کا. کہا ٹھیک ہے پھر یہ نہ مانو میرا ہے, میرے بابا کا تھا, اب ان کی وارثہ میں ہوں. فے رسول خدا کا, رسول خدا کے بعد میں ان کی وارثہ, میری میراث ہے. کہا نہیں میں آپ کی میراث تسلیم نہیں کرتا. بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مجھ سے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, یا لا نورث ولا نورث, کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا. فما ترکنا فہو صدقہ, جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا. تو آپ پیغمبر کی میراث نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے سر اٹھا کے کہا کہ یا ابن ابی قحافہ, اے ابو قحافہ کے بیٹے, اترث اباک ولا ارث ابی لقد جئت شیئا فریا, اے ابو قحافہ کے بیٹے کیا تم اپنے بابا کے وارث ہو اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ اسلام میں بدعتیں نہ لاؤ, بیٹیوں کی میراث کا انکار نہ کرو. کہ لیکن نہیں پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتے ہو. کیا تمہارے پاس اس حدیث کا جو تم نے ابھی گھڑی ہے کوئی گواہ ہے؟ ہر بات پہ گواہ مانگتے ہو نا کہ اس پہ گواہ لاؤ, گواہ لاؤ, گواہ لاؤ. یہ جو حدیث ابھی تم نے پیش کر دی ہے, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرے بابا نے کہا کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے, ہمارا کوئی وارث نہیں, ہم کسی کے وارث نہیں؟ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ نہیں میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو میراث نہیں دوں گا. ایک مرتبہ کسی خاتون کی آواز آئی, کہا کہ نہیں بابا جان, جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا, میں پردے میں سن رہی تھی, پیغمبر نے آپ سے کہا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں, وہ بھی کسی کے وارث نہیں. تو اب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نہیں اب تو میرے پاس گواہ بھی ہے, بیٹی نے گواہی دے دی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کا اپنا انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹی کہتی ہے میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو. اب امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے, کہا نانی اماں آپ نے میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی, انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. جب بیٹی وارث نہیں تو بیوی کیسے وارث ہو؟